10 سال سے یعنی جس دن سے میری شادی ہوئی ہے یہی ایک سوال بار بار کسی نہ کسی صورت میں دہرایا جاتا ہے، آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے یہاں روٹی ہے، گھر ہے، روزگار ہے، خوشی ہے، عقل ہے، سب یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہے۔ گویا بچہ ان تمام ضروریات زندگی کا نعم البدل مان لیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو اس سوال سے انتہائی کوفت ہوتی ہے، مگر کیا کریں، سماجی سکون کی خاطر طرح طرح سے یہ سوال ٹالنا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ 7 عدد بچوں کے باپ ہیں اور 8ویں کی فکر میں ہیں۔ ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، آج ایک کو کالی کھانسی ہے، دوسرے کو بخار ہے، تیسرے کو چیچک نکل آئی ہے، چوتھے نے سڑک پر گر کر اپنا سر پھوڑ لیا ہے، 5ویں کی آنکھیں دکھتی ہیں، چھٹا اس بات پر ادھار کھائے ہوئے ہے کہ کب کسی مہمان کی گود میں بیٹھے اور پیشاب کرے۔ مگر اس روشن اولاد کے باپ کو صرف ایک ہی غم کھایا جا رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس سوال کے جواب میں اکثر اپنی ڈبائی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر نہایت مسکین لہجے میں جواب دیتا ہوں، کیا بتاؤں کیوں نہیں ہوتا؟ گو اس حادثے یا عدم حادثہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، خدا پر عائد ہوتی ہے، مگر میرے دوست کی تسلی اس جواب سے نہیں ہوتی۔ آگے جھک کر بڑے رازدارانہ لہجے میں فرماتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی مدد لیجیے۔ میں کہتا ہوں کیسے لے سکتا ہوں، جس ڈاکٹر کے یہاں ہم لوگوں کا علاج ہوتا ہے اس کے یہاں خود کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر کہتے ہیں، آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، ممکن ہے آپ کے اندر کوئی نقص۔ میں بات کاٹ کر کہتا ہوں، دکھایا ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ میرے دوست بڑی حیرت سے کہتے ہیں، پھر بھی بچہ نہیں ہوتا؟ حیرت کی بات ہے صاحب۔ یہ کہہ کر وہ نہایت شبہ سے مجھے دیکھنے لگتے ہیں، جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کسی خوفناک بلکہ شرمناک مرض کا شکار ہوں۔ ایک دوست ہیں ہمارے، انہیں یہ تو شبہ نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہے، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیدہ و دانستہ بچہ پیدا نہیں کرتے۔ جب بھی ہمارے یہاں آتے ہیں بچوں کے فوائد پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں، البتہ تقریر کرتے وقت انداز ان کا سیاستدان کا سا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے کاروباری کا جسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے پر انہیں فوراً کمیشن ملے گا۔ میں ان سے بہت الجھتا ہوں، کیونکہ مجھے خامخواہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بچہ میں پیدا کروں گا، فائدہ انہیں ہوگا۔ جی یہی چاہتا ہے کہ محض انہی کو تنگ کرنے کے لیے زندگی بھر کوئی بچہ پیدا نہ کیا جائے۔ اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ہوتا تو ضرور میں اس کی شادی اپنی منی سے کرتا۔ ان کی منی انتہائی بدصورت، بد مزاج، محلے کے سب بچوں سے لڑتی ہے۔ اس کے سر پر بال اس قدر کم ہیں کہ بڑے ہونے پر انشاءاللہ واقعی گنجی ثابت ہوگی، مگر یہ حضرت ہیں کہ میرے گھر میں اسی چاند سی بہو کا اضافہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس منی کو دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے بلکہ ان تمام بچوں کی خوش قسمتی پر رشک ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اکثر کہا گیا ہے کہ بچے قوم کی دولت ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہندوستان کا شمار دنیا کی امیر ترین قوموں میں کرنا چاہیے۔ زندگی کے کسی اور شعبے میں ہم دولت پیدا کریں یا نہ کریں، بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، نام ان کا دولت رام ہے، اور واقعی بچوں کی دولت کے اعتبار سے وہ ہمارے محلے کے رئیس سمجھے جا سکتے ہیں۔ اب تک وہ صرف 8 بچے تصنیف فرما چکے ہیں، اور اس پہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں نظر آتے ہیں۔ اکثر ایک بچے کو کندھے پر چڑھائے، دوسرے کو گود میں اٹھائے اور تیسرے کو انگلی سے لگائے میرے پاس آتے ہیں، اور چوتھے بچے کو میری گود میں دے کر کہتے ہیں، بھائی صاحب اب آپ بھی بال بچوں والے ہوتے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کتنا خوش ہوتے۔ میں جلدی سے ان کے بچے کو گود سے اتار کر کہتا ہوں، رہنے دیجئے بھائی صاحب، میں لنڈورا ہی بھلا۔ اس پر ان کا بچہ میری گود سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنی ناک سے انگلی نکال کر میرے منہ میں ٹھونستے ہوئے کہتا ہے، ہاں میرا چاچا لنڈولا، میرا چاچا لنڈولا۔ پھر ان بچوں کے نام کس قدر عجیب ہیں۔ جو لڑکا ہے وہ کٹو ہے یا بجو ہے یا سلو ہے، جو لڑکی ہے وہ شنی ہے یا ڈنی ہے یا پمی ہے۔ آج تک آپ نے کسی بچے کا نام قاعدے اور ڈھنگ کا نہیں سنا ہوگا۔ اس بات سے جہاں والدین کے ذہن کی غربت پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ان بچوں کے مستقبل کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے، جو یہ نام لے کر زندگی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ اس حساب سے اپنے بچپن میں پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ضرور ججو رہا ہوگا۔
میکملن کا نام مکی اور کینیڈی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے تو ضرور ان کا نام کڈا ہوتا۔ میرے خیال میں بڑے آدمیوں کی عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچپن کے مضحکہ خیز ناموں کے باوجود بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایک طرح کا فیشن چل نکلا ہے کہ بچوں کو روکو نہ ٹوکو، جو ان کا جی چاہے وہی کرنے دو۔ سنا ہے کہ اس سے بچوں کی بہت سی نفسیاتی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ الجھنیں جو بڑے ہونے پر انہیں لاحق ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایسی نفسیاتی ایجاد کا سہرا فرائیڈ کے سر پر ہے، جس سے بڑا الجھنوں کا بانی و گورکھ دھندے باز اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے دوست اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں اس وقت وارد ہوئے جب ہم میاں بیوی نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر سنیما جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے ہندوستانی سماج کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ کتنے ہی ضروری کام یا ضروری تفریح کے لیے جا رہے ہوں، لیکن گھر میں اگر مہمان آ جائے، وہ بھی ہمسایہ، تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، مہمان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو لامحالہ رکنا پڑے گا، گھنٹوں بات چیت کرنی پڑے گی، اور باتوں کے درمیان بات بے بات بلا وجہ ہنسنا پڑے گا۔ چنانچہ دولت رام میرے دوست نے آتے ہی میری پیٹھ پر ایک زور کا دھپ دیا اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر بڑی بے تکلفی سے میری ہڈی پسلی ایک کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ مسز دولت رام نے میری بیوی سے باتیں شروع کر دی اور بچوں نے غالیچے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، جیسے کمرے میں نہیں ہیں، وہ کسی جنگل میں آ نکلے ہوں۔ اس کے بعد 2 بچوں نے ٹارزن کی طرح ایک خوفناک چیخ اپنے حلق سے نکالی اور ریڈیوگرام کی طرف لپکے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مگر بچوں کو کسی کے دل کے دورے سے کیا غرض؟ چنانچہ ایک بچے نے بڑھ کے ریکارڈ بجانے شروع کر دیے، دوسرے نے ریڈیو کی سوئی گھمانی شروع کر دی، تیسرا بچہ کتابوں والی الماری پر چڑھ گیا اور کتابیں نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ چوتھا بچہ اونچے کارنس پر پڑے ہوئے گلدان کے پھول بہت لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر ایک اسٹول اٹھا کر کارنس پیس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا حال ہے؟ دولت رام نے ایک قہقہ لگاتے ہوئے میری پیٹھ پر دوسرا دھپ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کانپ کر مری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ہوں۔ اتنے میں ایک زور کا تڑاخا ہوا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ چوتھے بچے نے گلدان سے پھول گھسیٹنے کی کوشش میں گلدان ہی گھسیٹ لیا تھا اور گلدان اب فرش پر گر کر 101 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ یہ وہی گلدان ہے جو آپ شارجہ سے لائے تھے؟ مسٹر دولت رام نے بڑے اطمینان سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، جی نہیں، وہ تو پچھلے ہفتے ٹوٹ چکا تھا جب آپ اپنے سب سے چھوٹے بچے کی سالگرہ کی دعوت کے سلسلے میں آئے تھے۔ ارے وہ تو دوسرا گلدان تھا، مسز دولت رام نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، جسے ہمارے ٹنکو نے توڑا تھا۔ پھر وہ میری بیوی کی طرف مخاطب ہو کر بولی، یہ بڑے بھلکڑ ہیں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کون گلدان کب ٹوٹا تھا۔ میری بیوی جواب میں کچھ خوفزدہ سی ہو کر منمنائی۔ اتنے میں ریڈیوگرام سے ایک بھیانک سی چیخ بلند ہوئی اور میں نے دیکھا کہ دونوں لڑکے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ریڈیو کے دونوں بٹن ریڈیو سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ 5واں اور 6ٹھا بچہ دونوں بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم چھوڑ دیا تھا اور درراتے ہوئے کھانے کے کمرے میں گھس گئے تھے اور وہاں سے سنگترے اور سیب اور تربوز کی قاشیں اٹھا لائے تھے اور کچھ کھا رہے تھے اور کچھ مار رہے تھے۔ وہاں سے ایک سیب میرے ماتھے پر جا لگا اور وہاں سے اچھل کر دیوار پر لگنے والا تھا کہ دولت رام نے قہقہ مار کر بیچ ہی میں کیچ کر لیا اور میری طرف فاتحانہ انداز سے دیکھ کر بولے، اب تو عادت چھوٹ گئی ہے، لیکن بچپن میں کرکٹ کا بہت اچھا کھلاڑی ہوتا تھا۔ اس پر میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 6ٹھے بچے کی نگاہیں میری بیوی کی نئی جوگیا ساڑی پر ہیں، بالکل نئی اور خوبصورت ساڑی تھی جو جگہ جگہ زردوزی کے کام سے جھلمل کر رہی تھی۔ غریب بچے کا دل اس ساڑی کو دیکھ کر مچل گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو تربوز کی قاشوں میں گھنگولے ہوئے تھے اوپر اٹھائے اور جھجکتے آگے بڑھا۔ نا، میری بیوی خوف سے چلائی۔ مسز دولت رام قہقہ مار کر تالی بجا کر بولی، میرا منن آنٹی کو پکڑے گا، آنٹی کو ضرور پکڑے گا۔ ماں کی شہ پر منن میاں ذرا دلیری سے آگے بڑھے۔ میری بیوی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سب بچوں نے خوش ہو کر تالی بجائی، سب اپنے اپنے کھیل چھوڑ کر اس نئے کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری بیوی اپنی نئی ساڑی بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی جاتی تھی۔ آخر زور کا ایک جھپٹا مار کر منن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کی ساڑی پکڑ لی اور اپنا منہ اس میں چھپا لیا۔ تربوز کا گودا بے داغ ساڑی کو جگہ جگہ سے منقش کرتا گیا۔ میری بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا
اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلوگیر لیکن مضبوط اور پختہ ارادے والے لہجے میں مجھ سے کہا مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ ضرور چاہیے، بچہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ بعد ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جسے ہم محض اس امید پر پال رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ہمارے ہمسایوں کا سامان توڑے گا۔